وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آخری آیات میں اہل کتاب کو خصوصی طور پہ آیت کے لب و لہجے سے معلوم ہے، نصارہ کو، عیسائیوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دین میں، اپنے عقیدے میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہے تمہارا، حضرت مریم کے بارے میں جو عقیدہ ہے تمہارا، اس میں غلو سے کام نہ لیں۔ کسی بھی دین میں، عقائد میں غلو، شخصیات کے بارے میں غلو، اس کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو حد پروردگار عالم نے انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، معصومین کے لیے معین کی ہے، جب انسان اس کو کراس کرتا ہے تو پھر یہ بھی ایک قسم کا انحراف ہے۔ جو ان کا مقام ہے، پروردگار نے جو ان کو مرتبہ دیا ہے، اس مرتبے سے ان کو آگے لے کر جانا، ان شخصیات کو الوہیت کا درجہ دے دینا، ان کو معبود ماننے لگ جانا، یہ دین میں غلو ہے ظاہری طور پہ۔ اور اس آیت کا جو لب و لہجہ ہے وہ عیسائیوں کو، وگرنہ اگر دیکھا جائے تو جیسا دوسری آیات میں یہودیوں کو بھی پروردگار عالم نے منع فرمایا کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننا، یہ دین میں غلو ہے۔ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا یا خود خدا ماننا، یہ دین میں غلو ہے۔ اپنے پیشواؤں سے، لیڈروں سے، اماموں سے محبت کرنا، مودت کرنا، اس میں بعض دفعہ انسان حد کو کراس کر جاتا ہے۔ جب حد سے تجاوز کرتا ہے اور مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیتا ہے، جو صفات مخلوق کی ہیں ان سے ان افراد کو جو بالاتر اور ماورا سمجھتا ہے، تو یہ غلو ہوتا ہے۔ اور جب انسان غلو میں جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی کہیں پہ سٹاپ نہیں ہوتا، وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ لہذا اس آیت میں فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو سے بچیں، غلو سے کام نہ لیں۔ دینی معاملات میں، عقائد کی دنیا میں، چاہے وہ خدا کے بارے میں، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، چاہے وہ ائمہ کے بارے میں، چاہے اپنے علماء کے بارے میں، ہر چیز کی پروردگار عالم نے جو حدود معین کی ہیں شریعت میں، اس کو کراس نہ کیا جائے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ پر کوئی ایسی چیز نہ کہو، کوئی ایسی چیز کی نسبت نہ دو جو خدا نے نہ کہی ہو۔ حق کے سوا خدا کی طرف کوئی نسبت نہ دیں۔ خدا نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے، آخرت کے بارے میں خدا نے کیا کہا ہے، خدا نے اپنی مغفرت کے بارے میں کیا کہا ہے، اپنے عذاب کے بارے میں کیا کہا ہے، اپنے اولیاء کے بارے میں کیا کہا ہے، اس حدود کو آپ کراس نہیں کر سکتے۔
یہ جو اس آیت سے ہم نے عرض کیا کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اصل مخاطب عیسائی ہیں، حالانکہ اہل الکتاب یہود و نصارہ دونوں کو شامل ہے، لیکن اس تعبیر سے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم، اس تعبیر سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر جو اس مشکل میں گرفتار تھے، جو اس مشکل کا شکار تھے، وہ نصارہ تھے اور عیسائی تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا بعد میں تذکرہ ہے۔ فرمایا حضرت مسیح وہ کون ہیں؟ وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کی بار بار تاکید ہے اس چیز پہ، جب بھی حضرت عیسیٰ کا نام لیا ہے ساتھ ابن مریم، یہ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انسان ہیں، وہ ایک خاتون کے بطن سے دنیا پہ آئے ہیں۔ فرمایا فقط رسول خدا ہیں، فقط اللہ کے رسول ہیں، اس کے علاوہ مسیح کچھ نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، اور اللہ کے کلمہ ہیں جو انہوں نے مریم کو عطا کیے۔ یوں تو پوری مخلوقات وہ کلمات اللہ ہیں، وہ اللہ کے کلمات ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ خصوصی طور پر کلمت اللہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کن فیکون کے ساتھ دنیا پہ آئے ہیں۔ باقی انسان وہ جو عادی طریقہ ہے اس ذریعے سے وہ جو ایک فرد ایک خاتون سے شادی کرتا ہے، اس کے نتیجے میں جو افراد دنیا پہ آتے ہیں وہ بھی کلمات ہیں، لیکن یہ خصوصی کلمہ ہیں جو کن فیکون کی وادی میں حضرت عیسیٰ کلمت اللہ ہیں۔ مریم کو عطا کیا وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے یہ روح ہیں۔ روح کیا ہے؟ جب دوسری آیات میں فرمایا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے، تو آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، روح امر پروردگار ہے، اور وہاں پہ جو حضرت عیسیٰ ہیں کلمت اللہ ہیں، وہ بھی امر پروردگار ہیں، وہ بھی امر کن فیکون ہیں، لہٰذا یہ خصوصی طور پہ، البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی جیسے انسان کا ایک بدن ہوتا ہے، ایک انسان کی روح ہوتی ہے، تو حضرت عیسیٰ کے خدا کے روح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا کی روح ہیں، اگر خدا کی روح نہ ہو تو خدا قائم نہیں رہ سکتا، یہ مراد نہیں ہے، ان کی شرافت اور احترام کی وجہ سے، وگرنہ وہی حقیقت میں امر پروردگار ہیں اور کلمت اللہ ہیں۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، بس آپ اللہ پہ ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لائیں۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تین خداؤں کے قائل نہ بنو۔ تثلیث جو عیسائیت میں اور مسیحیت میں ہے، قرآن کریم اور پروردگار عالم اس مقام پہ اس کو رد کر رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تین خداؤں کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو آپ خدا مانیں، روح القدس کو آپ خدا مانیں، جو ان کا پدر پسر اور روح القدس کا نظریہ ہے، تین خداؤں کا، اقنوم ثلاثہ جسے کہتے ہیں۔ انتہو، رک جائیں، باز آ جائیں، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تین خدا نہیں ہے، تثلیث نہیں ہے، خدا ایک ہے، خدا واحد ہے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ لا شریک ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ انتہو خیر لکم، آپ باز آ جائیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، تمہاری دنیا کی فلاح، تمہاری آخرت کی فلاح اسی میں ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ فقط الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بھی معبود ہیں، وہ عبد ہیں، وہ عابد ہیں، فقط وہ ایک ہی ذات ہے جو معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک و منزہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ کیسے تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہو؟ کیونکہ وہ ایک جو غلطی کا شکار تھے وہ یہ کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ کا کوئی والد نہیں ہے لہٰذا وہ خدا کے بیٹے ہیں، جیسا کہ یہ افراد ختمی مرتبت کی خدمت میں آئے اور یہی وہاں پہ بات کی، تو قرآن کریم نے یہ آیت پیش کی کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی سی ہے۔ حضرت آدم، اگر آپ کے پاس یہ دلیل ہے
کہ حضرت عیسیٰ کے کیونکہ والد نہیں ہے اس وجہ سے اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کی عبادت کی جانی چاہیے، تو حضرت آدم کی ماں بھی نہیں ہے اور ان کے باپ بھی نہیں ہے، تو آپ ان کو پھر خدا مانیں۔ تو اس میں فرمایا کہ خدا منزہ ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، وہ اس کی ملکیت ہے۔ سارے انسان اس کے عبد ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کو اولاد کی کیا احتیاج ہے؟ تمہیں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، تم کیونکہ فانی ہو، تمہیں اپنا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہے، تم کمزور ہو، تمہیں اپنے معاون کے طور پہ اولاد کی ضرورت ہے، اس کے لیے زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، سب اس کی ملکیت ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وکیل ہونے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ایسی ہستی جو تمام کام جس کے سپرد کیے جا سکتے ہیں اور وہ ایسا انداز میں انسان کے کاموں کو انجام دے سکتا ہے، اسی پہ انسان کا توکل ہونا چاہیے، امور اسی کے سپرد ہونے چاہیے، وہ خداوند عالم کی ذات ہے۔ خداوند عالم کو کسی اور کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو اگر خدا اس کا وکیل ہو جائے، خدا اس کے امور کو دیکھنے والا ہو جائے، تو پھر کسی اور فرد کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ بظاہر عیسائیوں کے بارے میں قرآن کریم نے یہ کہا، لیکن جیسا کہ روایات میں اسلام میں بھی اسی طرح سے، اسلام میں بہت سارے ایسے افراد گزرے ہیں پوری تاریخ میں جنہوں نے مقدس ہستیوں کے بارے میں غلو سے کام لیا، جو ان کا درجہ تھا اس درجے سے انہوں نے بڑھا دیا۔ اسی وجہ سے ائمہ اہل البیت علیہم السلام نے باقاعدہ ایکشن لیا غالیوں کے خلاف، وہ افراد جو غلو سے کام لیتے تھے، جن کا اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں بعض دفعہ الوہیت کا اور ان کے خدا ہونے کا جن کا عقیدہ تھا، لہٰذا اہل بیت علیہم السلام نے سختی سے اس سے منع کیا۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم جیسے قرآن کریم نے عیسائیوں کو منع کیا، اسی طرح سے ہم بھی ان آیات سے درس لیتے ہوئے اس چیز سے اجتناب کریں، اپنے راہبروں کے بارے میں، اپنے لیڈروں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں غلو سے بچیں۔ جو پروردگار عالم نے ان کو درجہ عطا کیا ہے، ہم کوشش کریں اسی درجہ پہ ہم قائم رہیں، اور اس درجہ سے نیچے آنا وہ بھی غلطی ہے، پروردگار اس سے بھی ہمیں بچائے۔ جو تقصیر کا مرحلہ ہے، غلو اور تقصیر دونوں بیماری ہیں، پروردگار ان دونوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔